حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، مکے والوں اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرتے ہو کوئی بات نہیں، تم نے ان کو مکے سے نکالا تو اللہ نے ان کی مدد کی اور ان پر اپنی رحمت و سکونت نازل کی، اور اللہ ہی کا کلمہ بلند ہے اور کفر کا کلمہ نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے اور غالب ہے۔ اس غار کے اندر ساتھی کہتے تھے، اللہ کے رسول یہ لوگ دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ انہوں نے کہا۔ ربیع الاول کے مہینے سے ہم نے سیرت نبوی کے درس کا سلسلہ شروع کیا تھا، جو آج تک مسلسل چل رہا ہے۔ جو قوم کے اپنی ماضی کو نہیں جانتی، اپنے گزشتہ لوگوں کی تاریخ کو نہیں جانتی، ہمیشہ نقصان میں ہوتی، اور دوسری جن لوگوں نے قربانی دے کر دین کو ہم تک پہنچایا ان کی قدر و قیمت بھی ہمارے دلوں میں نہیں رہتی۔ اسی لیے سیرت نبوی پر بہت کتابیں لکھی گئیں، عربی میں ہو، اردو میں ہو، دوسری زبانیں میں ہو، بہت زیادہ۔ جیسے تفسیر لکھی گئی قرآن مجید کی، ویسے سیرت نبی کی کتاب بھی بہت کتابیں لکھی گئیں تاکہ لوگ سیرت النبی پڑھ کر اللہ کے رسول کی اور صحابہ کرام کی قدر و منزلت کو پہچانیں اور اللہ کے رسول کو یاد کریں اور ان پر درود پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہوئے، مکے میں رہنے لگے، آپ کو سمجھ میں آ گیا اب مکے والے مسلمان نہیں ہو سکتے، اس لیے کسی دوسری جگہ جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے اجازت چاہیے مکہ چھوڑ کر دوسری دور کی بستی کو جانے کے لیے۔ طائف تو مکہ ہی کے اوپر ہے، اس لیے اس کی ضرورت نہیں تھی، اللہ اجازت دے تو جب طائف کو جاتے، لیکن مدینہ تو بہت دور ہے، 450 کلومیٹر سے زیادہ ہے، وہاں جا کر بس جانا، وہیں رہ جانا، اس کے لیے اللہ کی اجازت کی ضرورت تھی۔ ابھی اللہ کی اجازت آپ کو نہیں ملی تھی۔ اب آپ نے کیا کیا؟ جتنے لوگ حج کے موسم میں آتے حج کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر دعوت و تبلیغ کرتے اور کہتے، دیکھو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کرو، میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ جو مکے والے ہیں میرے پیچھے پڑے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے یہاں آؤں اور اللہ کا پیغام پہنچاؤں، مجھے اللہ نے جو پیغام دیا ہے۔ ایسے جا جا کے تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ ابو لہب اور ابو جہل یہ دونوں اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے رہتے تھے، جہاں بھی جا کے اللہ کے رسول بیٹھ کر کسی سے بات کرتے فوراً بولتے، اجی سنو، یہ لات و عزا جو سکھ پوجا ہمارے باپ دادا کرتے آئے، لات ایک بت کا نام، عزا ایک بت کا نام، یہ چاہتے ہیں کہ ان سب کو پھینک دیں، کچرے میں ڈال دیں، ان کی بات نہیں ماننا، ان پر ایمان نہیں لانا۔ ایسا مسلسل اللہ کے رسول کے پیچھے پڑے رہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ہر مرتبے دعوت و تبلیغ میں لگے رہتے تھے۔ مدینے میں 2 قبیلے رہتے تھے، ایک قبیلے کا نام تھا اوس، چھوٹا قبیلہ، ایک قبیلے کا نام تھا خزرج۔ یہ 2 قبیلے تھے، یہ بھی پرانے زمانے میں کہیں سے آ کر آباد ہوئے مدینے میں، اس کے بعد یہودی آ کر آباد ہوئے مدینے میں، یمن سے نکل کر مدینے میں آ کر یہودی آباد ہوئے۔ کیوں آئے یمن سے؟ انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا
جو آخری نبی آنے والے ہیں ان کا آخری ٹھکانہ یہاں ہوگا. کھجور کے باغات ہوں گے، پہاڑ ہوگا. کتنی علامتیں تھیں، تلاش کرتے 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 آئے مدینہ. کہا یہ ہے بستی جس میں آخری نبی آنے والے ہیں. وہ آئیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ ان سے ان کی بات مانیں گے، ایمان لائیں گے. تو یہ 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ. 3 قبیلے تھے. مدینے میں 2 قبیلے پہلے سے تھے، ان میں آپس میں فیکٹ ہو گیا. یہ قبیلہ اوس کے ساتھ ہو گیا، 2 قبیلے خزرج کے ساتھ ہو گئے. ہم دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں گے. لڑاتے بھی تھے یہودی، لڑا کے انہیں کے یہودی بھائی قید ہوتے تو ان کو لا کے فدیہ دے کے چھوڑاتے. حالانکہ اللہ نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے نہیں لڑنا، لیکن اس کے باوجود ایسے کرتے تھے. بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر مالدار لوگ، بہت پیسہ ان کے پاس. اس زمانے میں سونا اور چاندی، یہی پیسہ، بہت مالدار. اور بنو قینقاع کے لوگ ہتھیار بناتے تھے، تلوار بنانا، فلاں بنانا، یہ سب تھا. دونوں کو لڑانے سے اور اوس اور خزرج کو فائدہ کیا. یہودیوں کا فائدہ یہ تھا ان کے ہتھیار بکتے تھے، نہیں لڑتے، بول بول کے لڑاتے، ایسا کرتے فلاں کرتے، تم عقیل سمجھتے، تم کو ختم کرو ایسا. تو یہ دونوں ہمیشہ لڑتے، ان کا بیپار خوب چلتا تھا. آخر میں اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے ایک زبردست لڑائی میں مبتلا ہو گئے. اس کو کہتے ہیں بوعاز کی لڑائی. بوعاز کی لڑائی، بوعاز مدینے کے قریب ایک بستی کا نام ہے. اور اس حضرت میں زبردست جنگ ہوئی، ہزاروں لوگ مارے گئے. ان کو سمجھ میں آیا کہ اس طرح ہم لوگ لڑتے رہیں گے ہماری پوری نسل ختم ہو جائے گی. مدینے میں یہودی ہی رہیں گے، ہم نہیں رہیں گے. یہودی کیا کرتے تھے، ان لوگوں سے کہتے تھے، مدینے والوں سے، ہمارے نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے دو، تم کو بتاتے ہیں اگر تم ہم کو ستائے، نبی آئیں گے تو پورا بدلہ لیں گے. ایسا ڈراتے بھی تھے اوس اور خزرج کو. ان کو معلوم ہو گیا مدینے والوں کو یہ نبی آنے والے ہیں، اچھی طرح ان کو معلوم ہو گیا. اس لڑائی میں اتنے لوگ بوعاز کی لڑائی میں مارے گئے. اوس اور خزرج کے لوگ دونوں مل کر طے کیے ہم آپس میں آئندہ سے لڑائی نہیں کریں گے. اس لیے ہم میں سے کسی ایک آدمی کو سردار بنا لیں گے، یہودیوں کی ابھی مدد ہم کو نہیں چاہیے. ایسا طے کر کے ایک آدمی تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، بعد میں منافقوں کا سردار کہلایا. وہ کیا کیا، سردار بنا دیا. اس کو تاج پہنانے کا انتظار ہے، 3 سال کے بعد اس کو تاج پہنایا جائے گا. ایسے مدینے والوں نے طے کیا. حج کو آتے مدینے والے، خزرج کے لوگ 7 آدمی آئے، اور یہ لوگ اوس کے بھی ایک آدمی تھے تو پورے 8 تھے. وہاں مینا جو ہے نا، وہاں کیمپ رہتا ایک قبیلے قبیلے کا. اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ مدینے کے خزرج کے لوگ فلاں جگہ ان کا کیمپ ہے. وہاں اللہ کے رسول رات کے اندھیرے میں گئے. دن میں گئے، ابو لہب، ابو جہل اور مکے کے کافر، آپ کے دشمن، رات میں گئے اللہ کے رسول ان سے جا کر بات کیے. بات کرنے کے بعد انہوں نے کیا ہے آپ کا پیغام؟ اللہ کے رسول نے بتایا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے اور میں نبی ہوں. ساری باتیں سنے، آپس میں بولے اجی یہ وہی نبی معلوم ہوتے ہیں، یہودی ہم کو ڈراتے تھے نا، یہ وہی نبی معلوم ہوتے ہیں. قبل اس لیے کہ یہودی ان کے اوپر ایمان لائے، ہم لوگ ایمان لائے. اس طرح یہ 7 آدمی کے دلوں میں اللہ کے رسول کی بات اتر گئی اور یہ لوگ چلے گئے مدینے کو واپس. وہاں جا کے اپنے ہر گھر میں بولنے لگے اللہ کے رسول آ گئے ہیں، مکے میں ہیں،
ان کے ساتھ ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے. اللہ کے رسول مدینہ کو جانے سے پہلے ہی اللہ کے رسول کی بات سارے گھروں میں پھیل گئی تھی. پھر اس کے بعد ایسا ہوا دوسرے سال 70 اور حضرت کے 70 آدمی اور اس کے بعد 3 عورتیں بھی تھی ان کے ساتھ. یہ لوگ حج کو آئے اور کافر جو تھے مدینے کے وہ بھی آئے اور یہ عبداللہ بن ابی تھا نا منافقوں کا سردار وہ بھی آیا. اتنے لوگ حج کو آئے. اب پلاننگ کیے کہ صاحب کیسے ملنا ان سے, اس لیے کہ اس وقت کافر بھی ان کے ساتھ تھے. تو پلان کر کے 1/3 رات گزر گئی, سمجھے کہ رات کے 12 ہو گئے. تو اللہ کے رسول کے پاس ایک تھا فلاں جگہ ملنا ہے. یہ لوگ 70 آدمی 3 عورتیں آہستہ اٹھ کر آ گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت و تبلیغ کا کام کیا, مختصر بنا کے جلدی بھیج دیے. حضرت عباس آپ کے چچا وہ بھی آپ کے ساتھ تھے, ایمان نہیں لائے تھے. انہوں نے کہا مدینے والوں سے, مدینے والوں تم جانتے ہو کہ محمد ہمارے یہاں عزت کا مقام رکھتے ہیں, ہم سب ان کے مددگار ہیں, ان کا قبیلہ سب سے اونچا قبیلہ ہے. اگر تم ان کو لے جا کر مدد کر سکتے تو لے جاؤ, نہیں لے گئے اور مدد کے بغیر چھوڑ دیے تو پھر ابھی سے چھوڑ دو. ایسے وہ لوگ آپس میں بات کی, کہا نہیں ہم لوگ اپنی جان ان کی جان ایک ہو جائے گی, ہم ہر طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے. یہ سب رات میں جلدی باتیں طے ہوئی اور یہ لوگ آہستہ جا کے اپنے ڈیرے میں سو گئے. صبح کافروں کو معلوم ہو گیا کچھ بھی گڑبڑ ہے. یہ لوگ محمد کو شاید لے جانا چاہتے مکے سے نکال کے. کون بات کرے ان سے؟ جا کے دیکھو, جا کے پوچھے ڈیرے میں. یہ لوگ تو سوتے تھے, کافر لوگ تھے نا. انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں, کوئی آئے بھی نہیں, کوئی گئے بھی نہیں, ہم لوگ تو آرام سے سو رہے ہیں. پھر بھی یقین نہیں ہوا کافروں کو. کہا نہیں کچھ بھی دال میں کالا ہے. یہ جو عبداللہ بن ابی منافق تھا اس نے کہا میں تو سب کو دیکھتا ہوں, میری بات ماننے والے سب لوگ ہیں, کوئی نہیں. اس نے بھی سے کہا الحمدللہ. اب یہ لوگ نکل کے واپس جا رہے مدینے کو. کافروں نے ان کا پیچھا کیا, نہیں کچھ بھی ہو گیا ہے رات میں معاملہ. یہ لوگ بچ کے نکل گئے. صرف 2 آدمی پھنس گئے کافروں کے پاس. ایک تو بچے پکڑے لیکن بچ کر بھاگ گئے ہو. دوسرے حضرت سعد تھے, ان کو ان کے ہاتھ باندھ کے بال پکڑ کے کھینچ کے مکے کو واپس لائے اور ان کو مارنے لگے, تکلیف دینے لگے, سب کچھ کرنے لگے. مکے کا ایک آدمی نے دیکھا کہ ان کو مار رہے ہیں. کہا رہے تم کو معلوم نہیں ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے, ہمارا قافلہ جب بھی مدینے سے گزرے گا ہم کو پناہ دینا, ہم کو پریشان نہیں کرنا, ہمارا مال نہیں لوٹنا. کیسے مارتے تم لوگ ان کو؟ ایسے انہوں نے کہا تو پھر چھوڑ دیا ان کو. پھر اس کے بعد یہ بھی واپس چلے گئے مدینے کو. اب یہ جو 70 آدمی گئے, یا 3 عورتیں ان کے ساتھ, حضرت مصعب بن زبیر کو اللہ کے رسول نے مدینہ بھیجا, جاؤ وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کرو. اوس اور خزرج 2 قبیلے, ان میں سے ایک آدمی کو امام بناتے, دوسرے قبیلے والے ہوتے نہیں ہمارے قبیلے کا امام بنے گا. اس لیے اللہ کے رسول نے حکمت اختیار کر کے مصعب بن زبیر کو بھیج دیا. وہ جا کے تبلیغ و دعوت کا کام کرتے تھے مدینے میں, نماز پڑھاتے تھے. جمعے کی نماز مدینے سے دور جا کے پڑھاتے تھے. وہاں جو بنو عبد الاشر مشہور قبیلہ حضرت کا زبردست قبیلہ, اس کے سردار اور اسے بن حضیر
ایک بڑے قبیلے کے سردار، دونوں ایمان نہیں لائے. دونوں نے بات کی کہ ہم لوگ تو سکون کے ساتھ تھے، امن کے ساتھ تھے، یہ کون آ گیا مکے سے، ہمارے درمیان تفریق ڈالتا ہے، ہم کو پریشان کرتا ہے. چلو جی دونوں مل کر ان کو بات کریں گے. پہلے حسین نے کہا میں جاتا ہوں، میں جا کے بات کر کے آتا ہوں، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. آئے اپنا نیزہ لے کے آئے مصعب ابن عمیر کے پاس. ان کے ساتھ تھے اسد ابن زرارہ جو ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے تھے، مدینے والے. آتے ہی جب دم گرم ہوئے، کیوں آیا، کیسے آیا، کس لیے آیا، ہم کو تباہ کرنا چاہتا ہے، پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے. حضرت مصعب خاموش تھے. جب بات ختم ہوئی، میں دو چار باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بات اچھی ہے تو مانیے، بات اچھی نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ چھوڑ دیجئے. اچھا. نیزہ زمین پر گاڑ کے بیٹے، بولو کیا بولتے ہو. قرآن کی آیت پڑھ کر سنائے، توحید کی دعوت دیے. یہ سب کرنے کے بعد انہوں نے کہا بات تو بڑی اچھی ہے، کیا کرنا پڑتا ہے. کہا کہ نہاؤ دھو، کلمہ کا اقرار کرو اور یہ سب برائیاں مت کرو. یہ سب بولنے کے بعد ان کا دل پگھل گیا. اب یہ مل کر کے صاحب کے پاس جا کے کہا کیا ہوا، کہا گیا ملا. اب وہ سعد آنے سے پہلے ہی، حسین بن حسین آنے سے پہلے ہی سعد بھی ان کے قبیلے والے بولے ان کا دل بدل گیا. جاتے وقت غصے کا چہرہ تھا، اب دیکھو ان کا چہرہ بدل گیا ہے. آ کے بولا ایسا ہوا، تو کہا نہیں جی تمہاری باتوں کا کوئی بھروسہ نہیں، میں جاتا ہوں. جانے لگے تو فوراً مصعب بن زبیر سے کہے یہ بنو عبد الاشہل کے سردار ہیں، یہ اگر ایمان لائے پورے قبیلے والے ایمان لائیں گے، اس لیے ان کا خیال کیجیے. جیسے وہ مصعب بن حسین گئے تھے ان کے پاس، اسی طرح یہ بھی گئے. جا کر ویسے ڈانٹنے لگے، بات کرنے لگے. وہی بات جو حضرت مصعب بن زبیر نے حسین بن حضیر سے کہا، وہی باتیں ان سے بھی کہا. بات تو بڑی اچھی ہے. وہ بھی نیزہ لے کر گئے تھے، کچھ بھی ہوا تو مار دو زمین میں گاڑ کے. پوری باتیں سننے کے بعد ان کے دل میں بھی ایمان اتر گیا. الحمدللہ. اب کیا ہوا، کیا کرنا پڑتا ہے ایمان لانے کے لیے، نہاؤ دھو، کلمہ کا اختیار کرو، کلمہ کا اقرار کرو، اور جو شرک نہیں کرنا، اللہ ہی کو ماننا، چوری نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، کسی پر الزام نہیں لگانا. یہ ساری باتیں ان کو سنائے. بہت اچھی باتیں ہیں جی. وہ بھی مسلمان ہو گئے اور جا کے اپنے قبیلے میں اعلان کیے، پورے لوگوں کو بلائے. اس زمانے کے اندر تو ایسا تھا، قبیلے کا سردار بلایا، پورے مرد عورتیں آتے تھے. چھوٹی چھوٹی بستیاں، 400-600 آدمی ایک ایک بستی میں رہتے یا ایک قبیلے میں رہتے تھے. کوئی نہیں بول سکتا نہیں مجھے کام ہے، میں جاتا ہوں، مجھے آفس ہے، جیسے آج کل آفس ہے، فلاں ہے. سب آئے. کہا صاحب نے سنو، آج شام تک کی مہلت ہے، اگر تم میں سے کوئی بھی آدمی ایمان نہیں لایا میں ان سے بات نہیں کروں گا. سارے قبیلوں کو ایک ہی حکم، شام تک مسلمان ہو جاؤ، محمد کو مان لو. جو کے نمائندے مصعب بن زبیر آئے ہیں، اگر کوئی ایمان نہیں لائے اور شام کے بعد میری بات چیت ان سے بند. قبیلے میں اگر اس طرح کا ہو جائے، کوئی ایمان نہیں لائے، سارے لوگ بات بند کر دیں تو کیا ہوگا، سارے لوگ مسلمان ہو گئے. اللہ جو ہے اپنے بندوں کی کیسے کیسے مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ واللہ غالب علی امرہ، اللہ جو ہے اپنے حکم میں غالب ہے. اللہ ہی کی حکومت چلے گی، اللہ ہی کے رسول کا غلبہ چلے گا. کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے میں بھی میرے رسول ہی غالب رہیں گے. شروع میں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ستائے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، مدد سے نکالے جاتے ہیں، لیکن آخری میں مدد اللہ کی آتی ہے.
حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک تکلیفیں پہنچتی ہیں، لوگ جو ہے اللہ مدد کب آئے گی، اللہ کیا ہوگا، ختم ہو جائے گا، اللہ ان نصر اللہ قریب، اور صبر کرو اللہ کی مدد آنے ہی والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر نکلے فرعون سے چھٹکارا پانے کے لیے، گئے سامنے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر، کتنے ہزار تھے، کسی نے لکھا 70,000 تھے، کسی نے لکھا 80,000 فرعون کا لشکر، بنو اسرائیل تھوڑے۔ اب بنو اسرائیل نے کہا موسیٰ تمہارے اوپر ایمان لا کے سب کچھ ہمارا چلا گیا، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، بیچ میں ہم لوگ پیس جائیں گے، فرعون آ کے ایک ایک کو قتل کرے گا۔ اللہ ان معی ربی سیہدی، نہیں جی میرے ساتھ میرا رب ہے، اسی کو حکم پر میں نکلا ہوں، وہی مجھے بچائے گا۔ کتنا یقین تھا جی موسیٰ علیہ السلام کو، سمندر کے راستے کھلے، بنو اسرائیل اس میں سے نکل کریں گے۔ ویسی پریشانی آتی ہیں سب پر، ہم پر بھی آئیں گی، آپ پر بھی آئیں گی، لیکن ایمان کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ مال چلا جائے، گھر چلا جائے، عہدہ چلا جائے، سب کچھ چلا جائے، لیکن ایمان کو نہیں جانے دیں گے۔ ایمان کو بچانا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میدان ایک طرح سے ہموار ہوا۔ جو 70 آدمی آئے نا مدینے میں دوسری بار، ان کے ساتھ مصعب ابن زبیر بھی تھے، انہوں نے مدینے کی پوری رپورٹ دی، اللہ کے رسول جو کچھ میں نے دیکھا وہاں مدینے والے بہت اچھے ہیں، نرم دل والے ہیں، اور یہودی انتظار کر رہے ہیں۔ یہودی کیوں ایمان نہیں لائے؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے، ایک بیٹے کا نام تھا اسماعیل اور ایک بیٹے کا نام تھا اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی تک پورے نبی جتنے بھی آئے اسحاق علیہ السلام کی اولاد، پورے ان کی اولاد۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں سوائے ہمارے نبی کے۔ قبیلے کی عصبیت، اس لیے بولے ارے ہمارے قبیلے کا نہیں نا وہ، اسحاق علیہ السلام کی اولاد نہیں نا وہ، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ سب ذکر قرآن مجید میں اللہ نے کیا ہے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، اس رسول کو اچھی طرح جانتے تھے لیکن ان پر ایمان نہیں لائے، کفر کیا۔ اس وجہ سے یہودی ایمان نہیں لائے۔ ان کے بھی بہت سارے واقعات ہیں اس کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کو آ گئے، ہجرت کا واقعہ انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے۔ مدینے کو جب آ گئے تو یہودی کا جو سردار تھا اس نے کہا اپنے بھائی سے جاؤ جی جا کر دیکھو وہ جو نبی آیا ہے سچا نبی ہے کیا، ہماری کتاب میں جو لکھا ویسا ہے کیا۔ اس کا بھائی آیا، دیکھا پوری علامتیں ویسی ہے، جا کے بولا بھائی بالکل ویسی جیسے ہماری کتاب میں ہے۔ سوچ میں پڑ گیا، کہا کیا رائے ہے تمہاری؟ کہا نہیں جی دشمنی کرنا ہے۔ صفیہ رضی اللہ عنہ کا والد، صفیہ رضی اللہ عنہ بعد میں خیبر کی لڑائی کے بعد اللہ کے رسول کی بیوی بنی، اس سے پہلے یہودی کی بیٹی تھی وہ، اور بہت خوبصورت بھی تھی، بہت بڑا سردار یہ تھا۔ سلمان فارسی درخت میں تھے کھجور کے، یہ سن کے نبی آ گئے، جلدی جلدی اترے، کیا ہوا؟ کہا کہ بیٹا جا تیرا کام کر، تو کیا آتا ہے؟ اتنی عداوت اللہ کے رسول سے۔ اسی میں یہودیوں کے ایک سردار تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن سلام۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بڑے عالم، وہ بھی کتاب میں پڑھے تھے کہ اللہ کے رسول کی صفات کیا ہیں، تورات پڑھے تھے۔ اچھا جا کے دیکھیں گے، پہلے دن جب اللہ کے رسول گئے مسجد میں، عبداللہ بن سلام آئے، کھجور دیے،
کہا کہ اللہ کے رسول یہ صدقہ کی کھجور ہے، آپ بھی کھائیے اور صحابہ کو بھی دیجیے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو دیا، یہ کھجور بھی نہیں کھائے۔ ان کی کتاب میں لکھا ہے یہ نبی صدقہ نہیں کھائے گا۔ کہا ٹھیک ہے، کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دوسرے دن پھر کھجور لائے، اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر کے کہا اللہ کے رسول یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، ہدیہ، صدقہ بولے نہیں، ہدیہ، آپ بھی کھائیے صحابہ کو بھی دیجیے۔ اللہ کے رسول یہ کھائے پھر صحابہ کو دیے، فوراً مسلمان ہو گئے کہ ہماری کتاب میں آپ کا حلیہ جیسے لکھا ہے شکل صورت وہ بھی ہے اور یہ بھی لکھا ہے صدقہ نہیں کھائے گا، فوراً مسلمان ہو گئے۔ یہودیوں کی شرارت کتنی تھی؟ عبداللہ بن سلام نے کہا اللہ کے رسول یہودی بہت بگڑے ہوئے لوگ ہیں، بہتان لگانے والے اور سچائی کو نہیں ماننے والے، اب آپ ایسا کیجئے میں ذرا سا چھپ جاتا ہوں یہی مسجد کے کونے میں، یہودیوں کو بلا کر میرے متعلق پوچھئے۔ اللہ کے رسول نے یہودیوں کو بلایا، پوچھے عبداللہ بن سلام ہے نا، کیسے آدمی ہے جی؟ کہا اتنے بزرگ آدمی، عالم آدمی، اللہ والے آدمی، ہمارے سردار ہیں، بہت بہت بولے۔ اس کے بعد عبداللہ بن سلام نکل کر اشہد ان لا الہ الا اللہ ایمان لائے۔ یہ عبداللہ بن سلام کیا؟ یہ کمینہ ہے، اس کا باپ جھوٹا، اس کا دادا چور، ایک منٹ میں بدل۔ یہودی قوم ایسی قوم، اتنی گندا قوم۔ آج بھی آپ اسرائیل کے متعلق جو کچھ پڑھتے ہیں فلسطین کے اندر، یہ ان کی نئی بات نہیں ہے، پرانے زمانے سے ایسے ہی وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو کتنا ستائے، کتنا پریشان کیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو فلسطین کی زمین اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، چلو جا کے وہاں جو لوگ عمالقہ ہیں قوم بت پرست ہیں، ان کو مار کے بھگا کے اللہ کے گھر کو آباد کریں گے۔ کہا نہیں ہم لوگ نہیں آئیں گے، آپ چاہیے کسی کو بھیجیے، ہم نہیں، بڑے پہلوان لوگ، ہمیں کیا کر سکتے ہیں۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ بھی کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تم بھی تمہارا رب جا کر لڑو، لڑ کر جیت گئے تو میسج پہ تو ہم لوگ آتے ہیں۔ اتنی ظالم قوم، اتنے ظالم قوم موسیٰ علیہ السلام کو ایسا جواب دیے، کیا کیا الزام لگاتے تھے موسیٰ علیہ السلام پر، یہ بہت بڑی تفصیل ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے لیے راستے کھولتا ہے اور اپنے دین کو غالب کرتا ہے۔ یہ سب ہم نے سنا، ہجرت میں کتنی تکلیف ہوئی، کیسے پہنچے اللہ کے رسول، اس کو بھی انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول کی قدر کیجئے، صحابہ کی قدر کیجئے اور ان کی قربانیوں کو یاد کیجئے۔ ہم دین پر قائم رہیں، سب سے بہتر تحفہ ہدیہ جو ہم اللہ کے رسول کو صحابہ کو دے سکتے ہیں، دین پر عمل کرو، بس دین پر عمل کرو، یہی ہمارا سب سے بڑا ہدیہ، سب سے بڑا تحفہ اللہ کے رسول کے لیے۔ ہم کو تو پریشانی ویسی نہیں ہے جو اللہ کے رسول کو مکے میں تھی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، سیرت کا سبق اس لیے سنایا جاتا ہے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط رہے، عمل کا شوق اور جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو اور ہم سچے پکے مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے رسول بھی صحابہ کرام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو شرک سے بچائے، گمراہیوں سے بچائے، ظالموں کے ظلم سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔